ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی قومی یکجہتی کی, تو قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو آرگنائزر ہیں, ضلعی آرگنائزر ہیں فیصل آباد کے. قمر صاحب, آپ کے 27 اپریل کو ایک بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہونے جا رہا ہے آپ کے فیصل آباد میں, تو مجھے آپ بتانا پسند کریں گے کہ کس قسم کی تیاری ہیں آپ کی؟ ماشاءاللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل آباد میں چونکہ پہلے بھی ایک پروگرام, بہت سارے پروگرام ہو چکے ہیں, تو فیصل آباد نے ماشاءاللہ ہمیشہ ہی خوبصورتی سے اپنے پروگرام کو انجام تک کیا ہے, اور ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ. اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا تحریک انصاف سے ہیں, بھائی صاحب جو ہے نا یہ جماعت اسلامی سے ہیں, تو جب تک ہم سیاست کی بات کریں گے اس وقت تک ہم ایک نہیں ہو سکتے, کیونکہ سیاسی وجہ سے جو ہے نا ہمارے ایک دوسرے سے اختلافات ہوتے رہیں گے. اگر میں تحریک انصاف کی بات کروں گا تو جماعت اسلامی آڑے آ جائے گی, اگر جماعت اسلامی کی بات کروں گا تو مسلم لیگ آڑے آ جائے گی, اگر مسلم لیگ کی بات کروں گا تو پیپلز پارٹی آڑے آ جائے گی. میں سب سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب جیسا اس پرچم کے سائے تلے, جیسا یہ قومی یکجہتی کونسل کا یہ نعرہ ہے, اس کا ایک منشور ہے, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ہم یہ سارا کچھ بھول کے اگر اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہو جائیں تو کیا یہ زیادہ موضوع نہیں ہے؟ جیسا کہ ہمیں وٹو صاحب ہمارے چیئرمین صاحب نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا, ان کی سوچ اور ان کا جو منشور ہے ماشاءاللہ یہ سب سے بیسٹ ہے. تو پاکستان جب بنا بہت ساری قربانیاں ہوئیں, بہت سارے ہماری بہنوں سے زیادتی ہوئی, بچوں کو نیزوں پر پرویا گیا, اور یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہوئے بھی یہ ہمارے اپنے ساتھ ہوا ہے, اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے جماعتیں بنا لی ہیں, اور اپنی چودراہٹ کے جماعتیں تو خیر جمہوریت کے لیے ضروری ہیں, بغیر جماعتوں کے جمہوریت نہیں ہو سکتی. نہیں جی, دیکھو یہ بات صحیح ہے, بغیر جماعتوں کے جمہوریت نہیں ہو سکتی. فلسفے کے خلاف بات کر رہے ہیں. نہیں, جمہوریت ضروری ہے, جمہوریت ضروری ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جنرل مشرف کا نظریہ ہے, یہ جماعتیں ضروری ہیں, لیکن ہمارے لوگوں نے جو قربانیاں دی, جماعتیں نہیں, جماعت اسلامی باقی پارٹیاں ہیں. جی دیکھو ہمارے لوگوں نے جو قربانیاں دیں, بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں, بچوں کو نیزوں پر پرویا گیا, کیا ان لوگوں کو یہ سارا کچھ نظر نہیں آتا؟ پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ کہ ہماری عزتیں محفوظ پیدا ہی بعد میں ہوئے تھے, کہاں دیکھیں. کیوں علی صاحب, بات تو وہ ان کی قمر صاحب کی ٹھیک ہے کہ حالات تو اسی طرح ہی ہیں, ابھی وہ اسی طرح ڈاکے پڑ رہے ہیں, اسی طرح ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اسی طرح تھانے والے جو ہیں وہ عزتیں لوٹ رہے ہیں, اور وہ جو ہے وہ چوریاں کر رہے ہیں, بتی وہ ہمیں نہیں مل رہی, وہ گیس ہمیں نہیں مل رہی, جو ہے وہ عام استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ غریبوں کو نہیں مل رہی. تو پاکستان حاصل کرنے کا جو مقصد تھا وہ پھر کہیں پس منظر میں نہیں چلا گیا. بالکل پروفیسر صاحب, سب سے پہلے جماعتیں بالکل ہونی چاہیے, مگر ان میں پاکستانیت ہونی چاہیے. یہ ضروری عنصر ہے جو ہر جماعت میں, ہر پارٹی میں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم قوم سے بحیثیت قوم ہم سے یہ پوچھیں تو صحیح کہ ہم چاہتے کیا ہیں, یا ہم امریکہ کی ڈکٹیٹرشپ چاہتے بھی ہیں یا نہیں, یا ہم کو غیرت مند پاکستانی بن کر روکھی سوکھی کھانا چاہتے ہیں. ہم سے پوچھے تو صحیح, آج تک قوم سے پوچھا ہی نہیں گیا. نیٹو سپلائی یا یہ جو سارے معاملات ہیں, ان کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں کس کو نہیں پتا. پارلیمنٹری ساورنٹی کی باتیں کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ ساورن ہے جو سپریم کورٹ کا کسی بھی ڈیسیجن کو اوور رول کر سکتی ہے. تو جو قومی معاملات ہیں یہ سارے ہیں, ہم سے پوچھیں کہ ہم ایک غیرت مند قوم بن کر جینا چاہتے ہیں یا امریکی ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں, جتنے بھی سارے مسائل ہیں. تو اس لیے ہر جماعت میں, ہر معاملے میں پاکستانیت کا عنصر لازمی ہے. علی بھائی, سامنے تو سارے امریکن کے خلاف بولتے ہیں, بعد میں آپس میں مل جاتے ہیں. عمران خان صاحب بھی شروع میں بڑے وہ امریکہ کے خلاف بولتے تھے, دھرنے بھی آپ نے دیے, جہاں روڈ بھی بلاک کیے. اب ان کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ کسی مسئلہ کا شکار ہے. میرا خیال جتنا خان صاحب نے جماعت اسلامی کے شانہ بشانہ, خان صاحب نے جتنا اینٹی امریکہ سٹانس اپنایا, کم ہی کسی جماعت اور کسی سیاسی جماعت نے اپنایا. تو ہر لیول پہ کیا گیا. اگر آج تک نہیں ہو رہا ہے اتنا زیادہ, سامنے تو بہت سارے معاملات ہیں. کوئٹہ کے جو ہمارے سونامی اب انشاءاللہ تعالیٰ 20 اپریل کو کوئٹہ جا رہا ہے, تو بہت سارے معاملات ہیں. سونامی, کوئٹہ والا سونامی, ہمیں تو خوشی ہے, حیثیت پاکستانی ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ آپ کوئٹہ جائیں اور وہاں بلوچ بھائیوں کے جو زخم ہے ان کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں تو خوشی ہے, اور دفاع پاکستان کونسل بھی وہ اسی قسم کے کام کر رہی ہے. ہمیں کوئی بھی کام جو اس طرح کا ہوگا, میڈیا والے تو اس کو ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا آپ کے اس جلسے کے بعد, پروگرام کے بعد, وہ جو علیحدگی پسند قوتیں ہیں, کیا ان کو کچھ ضبط پہنچے گی ان کو؟ انشاءاللہ تعالیٰ کوئٹہ میں جلسے کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ عمران خان چاروں صوبوں کی ایک زنجیر بن جائے اور سارے صوبوں کو یکجا کر لے. قومی یکجہتی کے حوالے سے ہو یا کسی بھی معاملات پہ. بلوچستان کی محرومیاں بہت جگہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں. ابھی
زرداری ہمارے صدر صاحب نے اس پہ ہائی لائٹ کیا کہ ہم پیکیج دیں گے، بیل آؤٹ پیکیج ہوگا، سارے معاملات کیے گئے ہیں، مگر آج تک کچھ بھی صورتحال سامنے نہیں آ رہی، رہنماؤں کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے، بگٹی کے قاتل کیا وہ بینظیر کے قاتل نہیں آج تک پکڑ سکے، تو یہ سارے معاملات ہیں، بلوچستان کو ہر ایشو پہ نگلیکٹ کیا گیا ہے۔ تو 20 تاریخ کے جلسے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جس طرح کراچی لاہور کے بعد اب کوئٹہ کو بھی اسی حیثیت سے دیکھا جائے جس طرح باقی اہم صوبے ہیں۔ تو یہ جو نیٹو سپلائی کے حوالے سے جو بحال ہونے جا رہی ہے تو کیا آپ کی جو جماعت ہے کیا اس کی حمایت کرتی ہے؟ کچھ سفارشات جو تیار ہوئی ہیں سلامتی کمیٹی نے کی ہیں؟ بالکل، ہم ہر جگہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ بڑی زیادتی ہے اور ہر جگہ یہ معاملات کا کہتے ہیں، ایون کہ امریکی ہائی اپس نے بھی کہا ہے کہ جو بھی آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی اس ایشو پہ وہ ہمیں قابل قبول ہوگا، مگر باقی جگہ تو یہ پارلیمنٹری ساورنٹی کی بات کرتے ہیں، مگر اس ایشو پہ آگے اگر ایسا ہوا تو جو پاکستان کے انٹرسٹ میں بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ سخت ترین لائے عمل اس کا بنایا جائے گا۔ اب جماعت اسلامی کا کیا چانس ہوگا اس سلسلے میں اگر یہ نیٹو سپلائی جو کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بحال کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ یہ جو این آر او زدہ پارلیمنٹ ہے نا، یہ پارلیمنٹ کم اور لکی ایرانی سرکس زیادہ ہے، اس میں اللہ ماشاءاللہ ساری پروین بوبیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو یہ جو تیسری جنس ہوتی ہے نا اس کا کام جو ہے نا وہ کوئی قومی مفادات کا تحفظ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کرے۔ تو یہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے نا، پروین بوبیوں پر مشتمل پارلیمنٹ، یہ امریکہ اور برطانیہ کو اور ناٹو جو فورسز ہیں ان کو یہ جو ستارہ استعمال کر رہے ہیں پروین بوبی والا، یہ کوئی ستارہ استعمال کر رہے ہیں یا کوئی نام دارک لے رہے ہیں؟ نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو کریکٹر ہے نا اس کی بنیاد پر کہ وہ یہ جو ہیں پارلیمنٹ جو پروین بوبیوں پر مشتمل ہے یہ مغرب کے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جی اس لیے میں نے ان کو یہ نام آنے کیوں دیا سر؟ آپ نے بھی تو ان کے لیے وہ بالکل میدان کھلا چھوڑ دیا۔ دیکھیے نہیں، ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ این آر او کے تحت جو فیصلہ ہے بنیادی طور پر آپ دیکھیے رفیق صاحب سن لیجیے میری بات، ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ بنیاد یہ ہے اس این آر او کی کہ پریزیڈنٹ مشرف پریزیڈنٹ رہیں گے، محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان نہیں آئیں گی اور وزیر اعظم نہیں بنے گی، پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ الیکشن میں الاؤ کیا جائے گا اور ان کو دوسری بار وزیر اعظم بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی، این آر او دیا جائے گا۔ یعنی معاہدہ یہ تھا کہ وہ بے نظیر تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گی، بلکہ این آر او دے کر ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت جو الیکشن ہونا تھا اس کا یہ نتیجہ نکلنا تھا، اس لیے ہم یہ کہہ رہے تھے، اور اس میں سب سے بڑا دھوکہ جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ میاں صاحب نے کیا ہے۔ اگر میاں صاحب آج ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ پارلیمنٹ جو ہے نا خود بھاگ جاتی 2 سال کے بعد۔ لیکن اب سب جب بی بی یہاں تشریف لائی ہیں اور اس کے ساتھ فوراً بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ داخل کیا ہوا بی بی کا؟ کیا ہوا بی بی کا؟ جی کیا ہوا بی بی کا؟ بی بی نے معاہدہ وائلٹ کیا تو ٹرمینیٹ ہو گئی، ایلیمینیشن میں کا شکار ہو گئی، اڑا دیا اگلوں نے۔ اور اگر نواز شریف بھی نکلتے اور نکل کر کہتے میں بھی جلسے کروں گا، یہ تو پھر دم دبا کے بھاگ گئے نا رائیونڈ میں بیٹھ کے۔ اگر یہ بھی بی بی کی طرح وائلیٹ کرتے اور نکل کر جلسے کرتے تو یہ بھی ایلیمینیٹ ہو جاتے۔ لیکن آپ سب کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ جماعت اسلامی اگر اس وقت پارلیمنٹ میں ہوتی، صوبائی اسمبلی میں ہوتی، قومی اسمبلی میں ہوتی، تو اس طرح کے جو واقعات جو ریمنڈ ڈاوس آ کے قتل کر کے ہمارے بچوں کو بھاگ گیا ہے، جو دوسرے جو ملی غیرت کے جو تقاضے ہیں اس حوالے سے جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، شاید آپ کی موجودگی میں نہ ہو۔ یہ کہہ رہا ہوں نا جی کہ اگر ہم بھی وہاں پر ہوتے تو اس سرکس کے اندر ہم کیا کر لیتے؟ تو ہم نے بالکل صحیح موقف اختیار کیا کہ اس این آر او زدہ پارلیمنٹ میں جو لکی رانی سرکس ہے ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، رائے کو ہموار کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم پوری طرح مطمئن اور یکسو ہیں کہ ہم نے رائے کو ہموار کیا ہے۔ اب پوری رائے یہ کہتی ہے پاکستان کی، آپ سروے کرا لیں 97-8% کہ یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے، یہ امریکی غلامی کی جنگ ہے اور ہمیں اس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ جو لکی رانی سرکس جن کو آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا مستقبل قریب میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا پھر ان کو موقع دینے والے ہیں کہ یہ نہیں؟ اب دیکھیے نا یہ ہم نے ایک دباؤ بڑھایا ہے، ہم نے رائے عامہ کو عوامی رائے عامہ کو بیدار کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 3.72 کروڑ ووٹ جو ہیں وہ جعلی نکلے ہیں، یعنی جعلی نہیں، ان کو کہنا چاہیے جو لیگل اسٹرینتھ نہیں رکھتے وہ نکلے ہیں، نئے ووٹ بنے ہیں، شناختی کارڈ پر بنے ہیں، نئی فہرستیں بن رہی ہیں، اس کے اوپر ایک جدوجہد ہو رہی ہے، اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن کا مطالبہ چل رہا ہے، غیر جانبدار الیکشن سسٹم کی بات چل رہی ہے، غیر جانبدار جو ہے وہ کیئر ٹیکر اس کی کابینہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری اسی مہم کے رائے عامہ کو ہموار کرنے کے نتیجے میں ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور جب یہ ہوگا ووٹر لسٹ درست ہوگی، الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہوگا، کابینہ غیر جانبدار ہوگی، مشرف نہیں بیٹھا ہوگا، ہم الیکشن لڑیں گے، اور رائے عامہ جو 98% کہہ رہی ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے
وہ پھر تبدیلی اب تک جب آپ آپس میں جو رائٹ ونگ کی پارٹی ہیں آپس میں لڑ رہی ہوں گی، آپس میں ان کے ووٹ کون سی رائٹ ونگ جی؟ سرکس کو رائٹ ونگ میں تو نہ لائے نا جی، میں ان کو رائٹ ونگ تو نہیں میں کہہ رہا، لکی رانی لیکن سرکس میں بیٹھا ہوا ہے، جب آپ آپس میں لڑ رہے ہوں گے نون لیگ والے، جماعت اسلامی والے، نون لیگ لکی رانی سرکس کا حصہ ہے. اچھا وہ اس کا حصہ ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کا حصہ بن گیا، ظاہر ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو رائٹ ونگ تو کہتے ہیں جی ہم نہیں رائٹ. اب میرا خیال میاں نواز شریف تو نہیں کہتے. سفما کی جو انہوں نے جو کی ہے اپنا جو تقریر سفما کے پلیٹ فارم پہ جا کے جو انہوں نے کی ہے، اور جو بھی کل انہوں نے کہا ہے کہ یک طرفہ طور پر پاکستان جو ہے سیاچین سے پیچھے ہٹ جائے، اور پھر جو وہ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی دوستی ہونی چاہیے اور کشمیر، میرا خیال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر کو بھی چھوڑ دو. تو یہ تو وہ رائٹ ونگ اور یہ اسلام پاکستان اور پاکستانی استحکام کی بات تو وہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن میں جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں جا رہے. نہیں دیکھیے یہ بات نہیں ہے. جب ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ سرکس کا حصہ ہے تو دوسری طرف دیکھیے یہ بھی کلیئر کر دیں آج. رفیق صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ سیاسی حکمت عملی کیا ہے، یہ ہم ابھی 24 کو تو ہماری عاملہ کا اجلاس ہے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. پھر ہماری شورا کا اجلاس ہے، وہ ڈسکس کریں گے. جب تک ہمارا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو حالات ہیں اس کی درست حالات جو ہے ان کی نشاندہی کرنا ہمارا فرض ہے قومی جماعت کے نمائندے کے طور پر. میں مرکزی شورا اور مرکزی عاملہ کا رکن ہوں. پرسوں ہم کریں گے وہاں 24 کو جو فیصلے ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن اس وقت کیا ہے، کون کیا کر رہے ہیں وہ ہم نشاندہی کر رہے ہیں. جس وقت انتخاب الاؤنس ہوگا یا جس وقت ہماری شورا فیصلہ کرے گی کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے تو وہ ہم کوئی چیز چھپا کر نہیں کرتے، ہم فوراً آپ کے سامنے لائیں گے ہماری مرکزی شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اب ہم اس طرح جائیں گے. ٹھیک ہے. قمر صاحب آپ نے جو یہ ڈسٹرکٹ کونسلز بنائی ہیں جو کہ متبادل اسمبلی کا نام بھی ان کو آپ دیتے ہیں، جہاں لوگوں کے مسائل جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں، لوکل مسائل بھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں، قومی مسائل بھی وہاں ڈسکس کر رہے ہیں. یہ مسائل آپ حل کیسے کروائیں گے؟ جو اسمبلیاں ایکچوئل اسمبلیاں ہیں وہ تو اپنی قراردادیں جو ہے وہ منظور نہیں کروا پاتی، اپنے وہ مسائل پہ جو ہے وہ ان کے حل کے لیے جو وہ کوششیں کرتی ہیں اس پہ تو وہ عمل درآمد ہوتا نہیں ہے. تو آپ کیسے کریں گے؟ جیسے ہمارا قومی ریاستی کونسل کا پلیٹ فارم ہے، ہم نے فیصلہ ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا سپیکر اور جنرل سیکرٹری جو ہے نا ہمارے کسی بھی سائل کی کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو ہم اس کے 3 جو ہے نا کاپیز کرواتے ہیں. ایک متعلقہ محکمے کو دیتے ہیں اور ایک ہمارے ہیڈ آفس کو جو ہے نا جہاں پہ وٹو صاحب بیٹھتے ہیں ادھر جاتی ہے، اور تیسری اپلیکیشن جو ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس شخص کے مسائل کو جو ہے نا خود لے کر متعلقہ محکمے کے افسر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جو ہے نا کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا بندہ رائٹ پہ ہے، تو اس کے یہ مسئلہ ہے اور اتنی دیر سے یہ مسئلہ ہے، یہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے. تو اگر وہ مسئلہ حل نہیں کرتا پھر تو اس کے لیے ہمارے جو ممبر ہیں تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے 20,000 ممبر ہیں، اور اگر تو وہ مسئلہ پھر ہمارا جائز مسئلہ ہے تو ہم جو ہے نا اس کو رائل نیوز پہ جو ہے نا وہ کوریج دیتے ہیں، پیچھا کریں گے. آپ کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہمارے جتنے ممبر ہیں ہم ممبر کے ذریعے جو ہے نا ہم احتجاج کرتے ہیں، اس کے جو ہے نا ہر جائز اور مطالبہ ہوتا ہے اس کو منوانے کی جو ہے نا اس کو کروانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جائز ہے مطالبہ؟ دیکھو جی اس کا تعین کیسے آپ کرتے ہیں کہ یہ جائز مسئلہ ہے؟ دیکھو جی کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا کرتے ہوں گے کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا جو ہے نا ہماری ایک کمیٹی ہے جو دیکھتی ہے جا کے انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ یہ بندہ جو ہمارے پاس اپلیکیشن لے کے آیا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.